موت کی ہچکی کے وقت علی کو دیکھ کر زندگی مل جاتی ہے، کسی کو زندگی میں نام علی سن کے موت مر جاتی ہے۔ موت جب بھی آتی ہے، میرے مولا نے فرمایا نا یا حمدان میں یموت ورد، جو جہاں مرتا مجھے دیکھتا۔ اچھا موت ہے کیا؟ لے انتہائی آسان کرنے لگا۔ جتنے شیعان اہل بیت بیٹھے جب سے پیدا ہوئے ماں کی لوری سے آپ نے علی علی کیا بھی اور سنا نا۔ ایک وہ علی ہے جو پردہ غیبت میں موجود ہے، دل چاہتا ہے کہ اس کی زیارت ہو۔ اچھا جنہوں نے بے شک کا ہے صرف انہی کا چاہتا ہے، سب کا چاہتا ہے نا۔ ہم بھی تو دیکھیں کہ وجہ اللہ کیسا، جس کی محبت رحمت اللہ ہے وہ کیسا، عین اللہ والی آنکھ کیسی، لسان اللہ والی زبان کیسی۔ اب آپ کو کوئی کہے کہ بچپن سے جس کا نام سنتے آئے وہ فلاں مقام پر حجرے میں بیٹھا، جاؤ اور جا کر اس کی زیارت کر لو۔ مجھے بتائیں جائیں گے نا؟ آپ اس حجرے کے پاس پہنچے، باہر ایک دربان کھڑا، اس نے کہا حضور کدھر آئے؟ کہا اپنے مولا سے ملنے آئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اندر جاؤ، پردہ ہٹاؤ اور زیارت کر لو۔ جیسے ہی آپ اندر جانے لگے دربان نے آپ کا شانہ ہلا کے کہا پردہ ذرا سوچ سمجھ کے ہٹانا، اس لیے کہ اس پردے کا نام ہی موت ہے۔ اس پردے کا نام ہی موت۔ بھئی ادھر موت کا پردہ ہٹتا ہے، سامنے علی دکھائی دیتا ہے۔ اس سے بڑی موت کچھ بھی نہیں۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی علی ولی اللہ کا فائدہ کہتے ہیں نا، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ اب تو کچھ ممبر پہ بھی ایسے ناسور آ گئے، پریشان نہ ہوا تھا۔ علی علی کرنے سے اگر کسی کو کہیں بھی تکلیف ہو رہی ہے تو اس کے شجرے کی خباثت ظاہر ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں علی 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 کرتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو موت کے بعد بتاتا ہوں کہ علی ولی اللہ کتنا فائدہ دیتا ہوں۔ حضور تلقینیں کتنی ہیں؟ دو۔ پہلی تلقین وہ جو آپ مردے کو ابو تراب کی امانت تراب کے سپرد کرنے کے بعد شان ہلا ہلا کے کہتے ہیں اسماعیل ہم، اسماعیل ہم، اسماعیل ہم۔ ایک تلقین مولانا صاحب سب کے سامنے پڑھ ایسے ہے نا کہ تیرے پاس دو فرشتے آئیں گے، لا تخف ولا تحزن، نہ خوف کرنا نہ حزن کرنا۔ وہ جب تجھ سے سوال کرے من ربوں کا، من نبیوں کا، من دینوں کا، من کتابوں کا، من اماموں کا، تو جواب میں کہہ دینا اللہ جل جلالہ ربی، محمد و نبی، قرآن و کتابی، اسلام و دینی، علی و امامی۔ یہی ہے نا۔ دوسری وہ کہ جب آپ سب دور چلے جاتے ہیں تو مولانا اکیلے پڑے۔ کسی نے چھٹے امام سے پوچھا مولا بتائیے تو صحیح تلقینیں کتنی ہیں؟ معصوم مسکرا کے فرماتے ہیں یاد رکھ تلقینیں 3 نہیں، تلقینیں 4 ہیں۔ کتاب کا نام ہے اصول کافی۔ تلقینیں 4 ہیں، 2 نہیں۔ اس نے کہا مولا ہم تو آج تک 2 ہی پڑھتے آئے اور سنتے آئے۔ کہا دیکھ 2 وہ ہیں جو تم پڑھتے ہو، 2 وہ ہیں جو تمہاری قبر میں ہم پڑھتے ہیں۔ جاگو، قبر میں اکیلے تو نہیں ہے نا، ابھی حیدر بھائی یہی تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس نے کہا مولا تیسری تلقین کون سی؟ کہا کہ جب تم چلے جاؤ تب مومن کی قبر میں وہ آتا ہے جو اس کا وارث ہوتا ہے۔
अब वही बोलेगा जो अली को अपना वारिस जानता है। का तीसरी तलकीन हमारे दादा अली पढ़ते। उसने कहा मौला बताइए तो सही वो तलकीन कौन सी थी। कहा जब फरिश्ते आकर कहते हैं बता मन रब्बों का, तेरा रब कौन है, मन नबियों का, तेरा नबी कौन। का जैसे ही फरिश्ता पूछता है बता तेरा रब कौन, का हमारे दादा मुस्कुरा के कहते हैं तंग मत करो, अपनों से बिछड़ के आया है, हुस्नो मलाल लेकर आया है, बता देगा इसका वही रब है जो अली का रब है, इसका वही रब है जो अली का रब है। का फिर फरिश्ते पूछते हैं मन नबियों का, बता तेरा नबी कौन। का फिर हमारे दादा जवाब देते हैं वही नबी है जो अली का नबी है। का एक एक सवाल का जवाब हमारे दादा देते जाते हैं, लेकिन जैसे ही फरिश्ते पूछते हैं मन इमामों का, बता तेरा इमाम कौन है, का तब हमारे दादा खामोश हो जाते हैं। सहाबी ने बढ़कर पूछा मौला जब सबका जवाब दे ही रहे थे फिर इमाम के सवाल पर खामोश क्यों हो गए। का इसलिए कि देखना चाहते हैं जिसकी नुसरत के लिए आया हूं ये मुझे जिसकी